سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام کی قوم بہت سی برائیوں میں مبتلا تھی، اور ان برائیوں کا بعض کا اجمالی ذکر قرآن میں موجود ہے، بعض کا صراحتاً موجود ہے، لیکن فوکس جو ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ واقعی دو باتوں کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات فوکس کی گئی ہے وہ تو یہ فوکس کی گئی ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ جرم آپ دیکھیں گے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں، سب کی دعوت کا بنیادی حصہ یہی ہے کہ سب نے پہلی دعوت یہی دی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ توحید کی دعوت دی ہے، یعنی شرک کی جو مذمت ہے بھرپور انداز میں کی ہے، کنڈیم کی ہے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے، یعنی کیونکہ دین تو ایک ہی ہے، شریعتوں کا اختلاف ہے، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام تک دین ایک ہی ہے، اسلام۔ فرق جو ہے وہ شریعتوں کا ہے، شرعی احکام جو فروعی احکام ہیں وہ الگ الگ ہیں، شرائع کا فرق ہے، دین جو عقائد ہیں وہ ایک ہی ہیں، جو نظریات ہیں وہ ایک ہی ہیں، فیتھ ایک ہی ہے، بلیف ایک ہی ہے۔ تو شرک جو ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے اسے فوکس کروایا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو سب سے زیادہ فوکس کر کے جس بات سے ڈرایا ہے، جس کی مذمت کی ہے، وہ شرک ہے۔ ایسے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ شرک جو ہے وہ یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہر قوم کے اندر کچھ ان کے اپنے تمدن کے اعتبار سے، ان کی اپنی حضارت کے اعتبار سے، ان کے اپنے ماحول کے اعتبار سے خرابیاں ہوتی تھیں، جس کو فوکس کر کے بیان کیا گیا۔ تو چونکہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے یہ تجارت پیشہ تھے، تاجر تھے، اور جیسے کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے ذکر بھی کیا کہ یہ بالکل جو ان کا خطہ تھا مدین جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، یہ ٹریڈ ٹور تھا۔ ایک طرف آپ دیکھیں، دو طرف سے دو بڑی جو بین الاقوامی شاہراہ ہیں، آج کل کی جدید اصطلاح میں کہہ لیں آپ، ٹریڈ ٹور جو ہے وہ ان کے قریب سے ہو کر گزرتی تھی۔ ایک جو ہے وہ فلسطین سے یمن، اور یمن سے فلسطین، اور دوسرا جو ہے وہ مشرق، عراق، ایران وغیرہ، مشرق سے لے کر مصر، اور مصر سے لے کر مشرق۔ یہ دو بنیادی جو شاہراہیں ہیں بین الاقوامی، وہ اس کے قریب سے ہی گزرتی تھیں، وہیں پر رہتے تھے، ٹریڈنگ ہب تھا، تجارت پیشہ تھے۔ اور تاجروں کے اندر جو خرابی ہوتی ہے وہ اکثر کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے، منافع کے لیے کسی بھی سطح پر گرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ تاجر تھے تو اس لیے جب ماپ تول میں کمی کرتے تھے اور ڈھاکہ بھی ڈالتے تھے، اسی لیے قرآن نے اس کو بھی فوکس کر کے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اور جو ماپ تول ہے یہ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اب دیکھیں یہ جو ان کا جرم ہے، یہ جرم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جرم وہ ہوتا ہے جو انفرادی نوعیت کو ہوتا ہے، بندے اور خدا کے درمیان ہے، اس کا جو سوسائٹی پر امپیکٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ دوسرا جرم وہ ہے جس کا تعلق جو ہے سوسائٹی کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، جس کا اثر امپیکٹ سوسائٹی پہ بہت زیادہ منفی ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ہر شریعت کے اندر دین اسلام کے مطابق اس جرم کو زیادہ شنیع اور کبھی گردانا گیا ہے کہ جس کا سوسائٹی پہ اثر زیادہ ہوتا ہے، جس کا تعلق حقوق و لباد کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی اس جرم کو اس لیے فوکس کیا گیا کہ اس جرم کا جو اثر ہے وہ سوسائٹی پر، اس کا اثر منفی بہت زیادہ ہے۔ سوسائٹی میں جو بگاڑ پیدا ہوا، جو انارکی پیدا ہوئی، وہ اس جرم کے ذریعے ہوئی ہے، ماپ تول میں کمی کے ذریعے۔ اور صرف وہی نہیں، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں بھی جو سوسائٹی کے اندر جو بگاڑ ہے اس کے اندر سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو تاجروں کے ہاں جو بھی معاملات ہیں، جو کسی بھی شعبہ حیات سے وابستہ ہیں، وہ اس میں جو خیانت کرتے ہیں، بیسک تھیم خیانت ہے۔ ماپ تول کی کمی بھی اصل میں تو خیانت کا ثمرہ ہے۔ تو خیانت جو کسی بھی شعبے کے اندر، کسی بھی فیلڈ میں خیانت کرتے ہیں، اس خیانت کا اثر معاشرے پہ بہت زیادہ منفی آتا ہے، اسی لیے اس کی مذمت بہت زیادہ کی گئی ہے، بھرپور انداز میں کی گئی ہے، کھل کر کی گئی ہے، اور یہاں بھی اسی طرح کھل کر کی گئی ہے۔